یہ بہت ہی خوبصورت، میری ذات کی حد تک، لیکن بہت ہی خوبصورت، اسے سوال بھی نہیں کہا جا سکتا، فرمائش بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال جو ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ انعام اللہ خان صاحب ہیں میاں والی سے۔ وہ کہتے ہیں، حسن نثار صاحب، میں پنجاب پولیس کا حصہ ہوں اور آپ کے کالمز، تبصروں اور پروگرام سے اتنا متاثر ہوں کہ اپنے بیٹے کا نام حسن نثار رکھا ہے۔ میرا کوئی سوال نہیں ہے، صرف اس بچے کے لیے دعا کریں، پروردگار اسے ہمیشہ سلامت رکھے، انعام صاحب اپنی حفظ و امان میں رکھے، ماں باپ کا سایہ اس کے سر پہ سلامت رکھے، اللہ اسے انتہائی قابل اور کامیاب بنائے۔ انعام اللہ صاحب اس کے بعد لکھتے ہیں، بچہ گھنٹوں آپ کی باتیں سننے کے لیے ٹی وی اسکرین کے سامنے بیٹھا رہتا ہے اور آپ سے ملاقات کا متمنی ہے۔ انعام اللہ صاحب موسٹ ویلکم۔ میں اپنے ہی بیٹے کی طرح اس بچے کا استقبال کروں گا۔ آپ آئیں، بچے کو ساتھ لے کر آئیں۔ میں آپ کو اپنا ایڈریس یا ٹیلی فون نمبر، میرا ہے سیل فون 0333 4300 808 0333 4300 808۔ میں موسٹلی ہوتا ہوں بیسمنٹ میں۔ اب میں بہت زیادہ، کم از کم چند دنوں کے لیے احتیاط کروں گا۔ نارملی آئی ڈونٹ کیری اے سیل فون، میں فون شون رکھتا نہیں۔ یہ ہوتے ہیں وہ لینڈ لائن وغیرہ، اس کا پرابلم یہ ہے کہ اگر بارش ہو جائے تو لینڈ لائنز جواب دے جاتی ہیں۔ جب بھی آپ کا لاہور آنا ہو، ہمارا بیٹا آپ کے ساتھ ہو، اللہ اسے اپنی حفظ و امان میں رکھے، یو آر موسٹ ویلکم۔ میں انتظار کروں گا آپ کی آمد کا۔ بہت مہربانی۔ یہ سوال ہے کراچی سے خطیب احمد صاحب کا سوال ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ آزادی اظہار رائے پہ تبصرہ فرمائیں۔ پاکستان میں آزادی اظہار رائے کرنے پر کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آگے ویسے سوالیہ نشان ہے۔ الزام یہ لگتا ہے کہ جمہوری اقدار پامال ہو رہی ہیں، کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں، میڈیا ڈیفینیٹلی اس حکومت کے دوران میڈیا بہت کرنچ میں ہے، بہت زیادہ ڈاؤن سائزنگ ہوئی ہے، بہت سارے لوگوں کو لے آف کیا گیا ہے، بہت سارے صحافی برادری کے لوگ جو ہیں وہ بے روزگاری کا شکار ہوئے ہیں۔ پریشر ہے، چونکہ اکانومی اوورال پریشر میں ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اظہار رائے کی آزادی، تو میں سچی بات ہے اس سے کوئی اتنا ایگری نہیں کرتا۔ اس کی ایک وجہ ہے، سچی بات یہ ہے، ایک ہمبل رائٹر کے طور پہ، ایک اوپینین میکر کے طور پہ میری یہ سوچی سمجھی کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ اگر آپ کو سچ بات اور اصلی بات کہنے کا سلیقہ ہو تو بات کہی جا سکتی ہے۔ بہت منہ پھٹ انداز میں شاید نہ کہی جا سکتی ہو، لیکن ذرا علامتی انداز ہی اپنا کے آپ ہر طرح کی بات کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک ذاتی مثال، میرے ویورز یا میرے قارئین ماشاءاللہ 27-28 سال سے وہ جانتے ہیں کہ میں جنرل ضیاء الحق کو سخت ناپسند کرتا ہوں۔ میں اس سے زیادہ ان کے لیے سخت لفظ استعمال نہیں کر سکتا، حالانکہ میرا دل کرتا ہے، لیکن وہ اللہ انہیں بخشے، غریق رحمت کرے، وہ دنیا میں نہیں رہے تو اچھا نہیں لگتا۔ لیکن ایسے بدترین اور سفاک ترین ڈکٹیٹر کے عہد میں بھی مجھے کبھی ڈیفیکلٹی نہیں ہوئی۔
اس کی وجہ ہے کہ علامتی تحریریں، سمبلزم بڑی خوبصورت چیز ہے، بات کنوے ہو جاتی ہے. مثلاً اگر آپ نے کو بات کرنی ہے، آپ کی بات سینسر ہو جائے گی. اس زمانے میں بہت سینسر ہوتا تھا. ڈی جی پی آر کے آفس میں میگزین پرنٹنگ پریس میں جانے سے پہلے اس کی کاپیز آیا کرتی تھیں، وہ اسٹیمپ ہوا کرتی تھیں. اس طرح کا ڈرامہ چلتا تھا. ایون دین اس وقت کیا تھا، اگر آپ حالات و واقعات اور صورتحال کی مناسبت سے اگر آپ قرآن پاک کی کوئی حدیث آپ کوٹ کر دو، قرآن پاک کی کوئی آیت کوٹ کر دو، اقبال کا کوئی شعر کوٹ کر دو، تو کس میں جرت ہے کہ اس کو سینسر کرے گا؟ بات کنوے ہو جائے گی. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ 100% لوگوں تک نہ پہنچے، 90% لوگ، 80% لوگ، 70% لوگ، 60% لوگوں کے ساتھ آپ کمیونیکیٹ کر لیں. لیکن یہ کہنا بدترین حالات میں بھی، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ چاہے ملفوف انداز میں ہو، ذرا سٹل انداز میں ہو، وہ لٹھ مار طریقہ جیسے میرا ہے ویسا نہ ہو، بات بہرحال کہی جا سکتی ہے. اور پاکستان پہ الحمدللہ اس وقت اگر کوئی اس طرح کی ہیرا پھیری ہو بھی رہی ہے، کوئی آرم ٹوسٹنگ ہو رہی ہے، کوئی ایک خاص طرح کی بلیک میلنگ ہو رہی ہے، یا کوئی فیوریٹس ہیں لوگوں کے، تو وہ اپنی جگہ پہ. بٹ بائی اینڈ لارج آئی پرسنلی فیل مجھے تو کبھی دقت نہیں ہوئی. اس لیے میں آپ کی اس بات سے نا بہت زیادہ ایگری نہیں کرتا.